أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کے اذن سے تمام کام سر انجام پر پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں. الحمد للہ ہم لوگوں نے پری رمضان پریپ سیریز کا آغاز کیا تھا جس کا آج آخری سیشن ہے، جس کے لیے آج ہم لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ سسٹر مقدس ہوں گی تھوڑی دیر میں. اور تب تک کے لیے آئی تھنک وہ تھوڑے سی ٹریفک میں پھنس گئی تھیں اور وہ انشاءاللہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی. تب تک کے لیے تھوڑی سی تلاوت کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لتفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تھوڑی سی معذرت، آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا کیونکہ جو ہمارے ساتھ اسپیکر ہیں القرآن انسٹیٹیوٹ کی وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ملتان کیمپس کی، اور سسٹر مقدس اجاز انشاءاللہ وہ ہمیں بس ابھی جوائن کرتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ کنورسیشن شروع. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. آج ہمارے ساتھ سیشن میں موجود ہیں سسٹر مقدس اجاز، اور سسٹر مقدس آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کرے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سسٹر مقدس اوور ٹو یو.
آپ پراپر سیشن کا آغاز کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی سسٹر مقدس امید آپ ہے کہ آپ سب خیریت ساتھ سے ہیں اور آواز کلیئر ہے آپ کو میری؟ ہیں؟ جی جی الحمد للہ clear. الحمد میری للہ. آواز کلیئر ہے آپ سب کو؟ مجھے امید ہے کہ باقی سب کو میری آواز بھی کلیئر آ رہی ہوگی، اور اگر کسی کو نہیں آ رہی تو مجھے بتا دیں. الحمد للہ. تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دوں. میرا نام مقدس اعجاز ہے، اور اس وقت میں القرآن انسٹیٹیوٹ کو لے کر چل رہی ہوں. القرآن انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے شاید نالج میں ہوگا. ملتان میں ابھی تک رینڈم ایونٹس ہم اسکالرس کے کروا چکے ہیں، اور اس میں وائی سی کے ایونٹس، اور اس طرح سے اذان انسٹیٹیوٹ اور قاری صہیب میر محمدی، اور ایون ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا ایونٹ بھی ابھی آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا ہوگا مائٹ بھی. تو بیسکلی میں الہدا انٹرنیشنل سے کوالیفائڈ ہوں، اور میرا وہاں پہ 10 ایئرس پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے، اور اوور آل 14 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے الحمد للہ میرا قرآن کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری زندگی کی آخری سانس تک میرے ساتھ رکھے قرآن کو، اور مجھے بہترین طریقے سے سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے انشاءاللہ آمین. آج کا سیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ مہینوں میں سب سے امپورٹنٹ مہینہ آ رہا ہے، تو اسی کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم بلغنا رمضان آمین. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور شبان کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے نا تو رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور اس میں دل کے جذبات بھی امڑ امڑ کے باہر آتے ہیں، اور ایسا ہو کیوں نہ، کیونکہ ایک معزز مہمان کی آمد ہے. آپ کے سب کے گھروں میں مہمان آتے ہوں گے، تو وہ مہمان جو انفارم کر کے آتا ہے اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ مہمان آ رہا ہے تو اس کی پسند کا خیال رکھا جائے، اور بہترین طریقے سے اس کو ویلکم کیا جائے بنسبت ان مہمانوں کے جو بغیر بتائے آتے ہیں. تو وہ مہمان جو گھر میں بغیر بتائے آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں موجود ہوتا، آل آف سڈن ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کس طرح موجود ہوں گھر میں، ڈریسنگ کیا کی ہو آپ نے، اور پھر یہ کہ مائٹ بھی آپ کے گھر میں کوئی گروسری بھی نہ ہو ان کو آپ سرو کر سکیں. تو بہت ہی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے نا. تو اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ مہمان کا قصور ہوتا ہے کہ وہ بغیر بتائے آ گیا. لیکن رمضان وہ مہینہ ہے، وہ معزز مہمان ہے کہ جو انفارم کر کے آتا ہے، اور ہر سال اس کے چلے جانے کے بعد ہم اس کے دوبارہ آنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور شبان میں خصوصاً اس کی تیاری کے مراحل بڑھ جاتے ہیں نا. تو سب کے لیے یہ رحمتوں سعادتوں کے لیے خزانے لے کر آتا ہے یہ مہمان. تو اتنا یہ خوبصورت مہینہ ہے، اور اتنی ہی خوبصورت اس کی تیاری ہونی چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں نا جو ہمارے ساتھ بہت پچھلے رمضان میں موجود تھے، عبادت کر رہے تھے، مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، آج وہ ان مساجد میں نہیں ہیں، آج وہ ان محفلوں میں موجود نہیں ہیں، وہ کہیں گم ہیں، کہیں قبرستانوں میں موجود ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری یا بڑھاپے یا کسی بھی اور عذر کی وجہ سے رمضان کو پا نہیں سکیں گے، روزہ نہیں رکھ سکیں گے، اس کی عبادتوں کی لذت نہیں لے سکیں گے. لیکن ہم خوش نصیب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عافیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل کرے. کیونکہ خوش نصیب ہے نا جسے اس رمضان میں استفادہ حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا. تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ پوری ہم سب کو چاہیے کہ محبت کے ساتھ ہم رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں، اور رمضان کی آمد ہے تو دل سے ہم اس کو پکاریں
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن الترمذی کی روایت ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، کہ ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، وہ یا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں کے طلبگار باز آ جا۔ یعنی انسان جو نیکیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ امید کرتا ہے کہ یار اب یہ تو نیکیوں کا مہینہ آ گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، کوششیں کرنی ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو پہلے اس شبان کے مہینے میں کچھ کرنے کے کام بتا دوں، تاکہ ہم رمضان کی تیاری بہت عمدہ طریقے سے کر سکیں۔ ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے کہ ہم اس میں تیاری کر سکیں۔ پہلے تو یہ کہ ماہ شبان میں، چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نصف اول میں روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی 15 شبان تک، اور اس کے بعد روزے رکھنے سے منع کریں، تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے۔ گھروں کی صفائیاں کر لیں، آپس میں اس طرح کی پلاننگ کر لیں کہ گھر اچھی طرح منظم ہو جائے، اور ہمارا رمضان جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ گزرے۔ پھر یہ کہ تمام ضروری اشیاء جیسے ماہانہ راشن ہے، یا عید کے کپڑے ہیں، یا دوستوں کے تحائف وغیرہ ہیں، وہ سب آپ رمضان سے پہلے کر لیں۔ اور پھر یہ کہ روزمرہ کے کاموں ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی مقدس آپ آپ کنٹینیو کریں پائیں۔ الحمد للہ، الحمد للہ۔ جی، تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہی تھی کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت اور اجر کے کاموں پہ لگائیں۔ یہ وہ وقت ہے جو ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ مباح اور ذاتی ضروریات کی تگ و دو پہ ذرا کم وقت لگائیں۔ مباح کام کون سے ہوتے ہیں؟ وہ کام جو فائدہ بھی ہو، نہ نقصان ہو، نہ فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ اپنے دوستوں کے پاس جانا اور ان کے پاس لمبی گفتگو کرنا، گو کہ یہ کوئی حرام کام نہیں ہے یا ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن شاپنگ پہ جانا تو یہ وہ کام ہے کہ جس پہ ہم وقت نہ لگائیں۔ غیر ضروری مصروفیات کو ہم ترک کر دیں اپنی زندگی سے، اور اہم کی طرف چل پڑیں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت مہینہ ہے۔ پھر یہ کہ رمضان کا استقبال جو ہے وہ اس طرح سے کریں کہ چاند دیکھنے میں کریں، اور چاند دیکھنے کی دعا آپ سب کو آتی ہوگی، اس کو خاص طور پہ پڑھیں اور دعائیں کریں کہ یا رب یہ رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہو، اور یہ رحمتیں لے کر آئے، اور جو جو کام اللہ آپ نے اس کا مہینے میں ہمارے لیے مخصوص کیے ہیں مومن بندوں کے لیے، اللہ وہ ہمیں کرنے کی توفیق دیں۔ کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے نا کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کی رحمت لینا نہیں چاہتا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔
ہم سب کو یہ چاہت ہے کہ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں جو ہے وہ مکمل فرمائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم اس کی طرف اب موو کرتے ہیں تو اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، یعنی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہو اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بخشش فرمانے والا ہے۔ تو ہم سب انسان خطا کا پتلا ہیں، غلطیاں ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں اور بے تحاشا ہوتی ہیں۔ ڈے اینڈ پہ جب ہم انسان اپنا انالیسس کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ جو سوچا تھا وہ ہو نہیں سکا، اور آج یہ بھی غلطیاں ہو گئیں، یہ بھی غلطیاں ہو گئیں۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائے اور اس دلدل سے باہر نکل آئے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ بہترین مہینہ ہے، یہ بہترین موقع ہے میرے پاس، آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، کہ اس مہینے میں ہم اپنی بخشش کروا لیں اور اپنے ٹارگٹس میں یہ ٹارگٹ رکھ لیں کہ اس مہینے ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے۔ اس مہینے میں ہم نے اس وقت تک نہیں اٹھنا نمازوں سے جب تک کہ ہماری یہ دل کا اطمینان نہ ہمیں مل جائے کہ یا رب آپ ہمیں بخش دیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بہت خوبصورت حدیث ہے، کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی آپ کی انٹینشن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیور ہوں، یا رب صرف آپ کے لیے روزہ رکھنے جا رہی ہوں ایمان کے ساتھ، اور ثواب کی نیت صرف اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب مجھے دنیا سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میں یہ شو آف نہیں کر رہی کہ میں روزے رکھتا ہوں یا میں رکھتی ہوں، مجھے دنیا سے اجر نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ سے اجر چاہیے، میں صرف اللہ کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اجر کتنا ہوگا، گزشتہ سارے سالوں کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ وقت ہے، اور یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں۔ سحری کا وقت اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کے لیے بہت موزوں وقت ہے، کیونکہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ اس وقت میں وہ اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! یعنی سحری کا وقت عام روٹین میں بھی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت میں اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کا لفظ استعمال ہوتا ہے سورہ زاریات آیت 18 میں، کہ وہ لوگ ہیں جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ وقت بہت پسندیدہ وقت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو آپ سب کو پتا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کو، آدھی رات، ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے اور ہم اس وقت میں سو رہے ہوتے ہیں، یا ہم عین اس ٹائم پہ اٹھتے ہیں کہ جب سحری کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے، اور ہم کب اٹھیں گے اور کب استغفار کریں گے، کب نوافل پڑھیں گے، اور اتنا گولڈن ٹائم ہم ضائع کر دیں گے جس میں ہم میں سے کسی کو یہ شیور نہیں ہے کہ یہ رمضان ہے تو شاید اگلے رمضان ہمیں نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو کتنا خوبصورت وقت ہے نا ہمارے پاس کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے وہ سب مانگ لیں جس کے ہم طلبگار ہیں۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں پر نادم ہو کے غلطیوں کا اعتراف کریں اور رو رو کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ یہ سب ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی نا لسٹ بنا لیں کہ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہم نے کر لیے ہیں، اور خاص کر وہ گناہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش نہیں کرے گا، ہے نا؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بہت سے ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ اندر فیلنگز آتی ہیں جو شیطان ڈال رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو وہ وقت ہے کہ تم تو اس اب بخشش مانگ ہی نہیں سکتے نا، یا یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ تم توبہ کرو گے تو نہیں ہوگی تمہاری توبہ قبول، کیونکہ گناہ بہت بڑا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچنا گناہ بہت بڑا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے اس رب کی رحمت بہت وسیع ہے، وسیع المغفرہ، وسیع مغفرت، اس لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔
تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم ٹارگٹ رکھیں اپنے اس مہینے کے، اور ٹارگٹ یہ رکھیں کہ ہم نے اس مہینے میں 4 چیزیں کرنی ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جب ہمیں کوئی سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اپنے پیرنٹس سے مانگتے ہیں تو ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں نا ان کے، جب تک کہ ہمیں وہ مل نہ جائے، چاہے ہم جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، ایون ہم میرڈ ہو جائیں تو پھر ہم اپنے ہسبینڈ سے جب تک اس چیز کی ڈیمانڈ کر نہ لیں اور پوری نہ کروا لیں تو تب بھی ہم نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ہمارے انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کی فطرت میں، کہ جو چیز کا طلب ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے نا وہ، تو اس کے لیے وہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ اپنی ایٹ موسٹ ایفرٹ لگاتا ہے کہ وہ اس کو حاصل کر لے۔ تو ہم یہ ایفرٹ لگائیں گے کہ ہم اپنے رب سے بخشش مانگیں گے۔ وہ رب تو بہت بہت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان جنرل صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، سب کے لیے رحیم ہے، رحمان ہے۔ الرحیم وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رحم کرے گا، جو اس سے بخشش مانگیں گے، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو منیب ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پہلا ٹارگٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان میں اپنی بخشش کروانی ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے کثرت سے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ دوسرا ٹارگٹ ہمارا کیا ہے، آہستہ آہستہ ہم موو کریں گے۔ دوسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے، تقوی کا مہینہ ہے، ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے۔ دیکھیں یہ سب چیزیں ہوں گی تو ہمیں بیسک چیزیں پتہ چلیں گی کہ رمضان کی بیسکس کی طرف انشاءاللہ میں آپ کو موو کراؤں گی، جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے، اور وہ ہے تراویح اور صدقہ فطر، جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو تقوی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور تقوی میں آتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ بہت خوبصورت اور سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان ہر وہ کام کر لے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر وہ کام چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یا ہر وہ کام کرے جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر وہ کام چھوڑ دے جسے اللہ تعالیٰ نے رکنے کو کہا ہے۔ تو روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بھوک پیاس کا شکار ہو جائیں اور آپ اس کو کر لیں، لیکن تقوی کا مہینہ ہے یہ، کہ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اپنی آنکھ کا خیال رکھیں، اپنی زبان کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں۔ تو اسی طرح سے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن پاک کی مزید آیات بھی ہیں، انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، تو بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ تو اپنے ٹارگٹس میں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنی ہے، ایک لمحہ بھی فری نہیں کرنا۔ اچھا، ڈے میں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم دورہ قرآن سنیں، آپ کی کیپیسٹی میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے آپ سن سکتے ہیں اس کو، کہ آپ اس دورہ قرآن کو سنیں۔ پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دورہ قرآن میں ہم اپنا قرآن مکمل کر لیں، ایک ہم اپنی ریگولر روٹین میں قرآن پڑھ لیں جسے ہم تلاوت کرتے ہیں، کریں تراویح میں نا، جسے تراویح میں بھی ہم پڑھنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، تو ہم اس میں اپنا قرآن پاک مکمل قرآن کے ساتھ ٹارگٹ بنا لیے ہوں گے کہ نیئر جتنا بھی آپ کی رینج ہے، چاہے آن لائن ہے، جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے وہاں اٹینڈ کریں دورہ قرآن۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتر آیت 29 میں بہت پیاری آیت ہے یہ، کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نوازے گا جہاں سے وہ امید بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر آپ کو کوئی پورشن حفظ کیا ہوا ہے آپ نے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے حفظ کو ریوائز کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہم اس مہینے میں وہ تمام سعادتیں حاصل کر سکیں۔ آپ کو میں بہت اچھی ایک بات بتاؤں، جب میں نے یہ بات سنی تھی تو مجھے بہت میرے اندر یہ فیلنگز پیدا ہوئی کہ ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ائمہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ائمہ کرام قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے اتنے حریص ہوتے تھے کہ اگر وہ کسی کے گھر گئے ہیں نا، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے دستک دی ہے، اور دروازہ کھلنے میں تھوڑی
دیر ہوئی، ایک ہمارے بہت محدث ہیں، ائمہ کرام میں سے ہیں، ان کا یہ کال ہے کہ میں نے اپنے دوست کے انتظار میں، کہ جب اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے 3 سپارے مکمل کر لیے، سبحان اللہ، یعنی وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ آپ سوچیں ہم کہاں کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، کن کن چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ایون رمضان کی خوبصورت عبادتوں میں نا ایک عبادت ہے قیام۔ رمضان شہر القیام بھی ہے، اور ہم اس میں بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی روزہ افطار کیا ہے میں نے، اچھا میں اٹھتی ہوں اب پڑھتی ہوں، تراویح پڑھنا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ السجدہ آیت نمبر 16، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، ان کا کام سونا نہیں ہوتا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ تو عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے نا ہمارے لیے۔ ہم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹس مور دین انف، الحمد للہ پڑھ لیا عشاء بس کافی ہے۔ نوافل پڑھنے میں ذرا ہم کم ہی ہوتے ہیں، لیکن رمضان کی برکت اور با جماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ زاریات آیت 17 اور 18 میں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کو کم ہی سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بخشش کا سبب ہے۔ تو رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے کہ رمضان میں قیام کرو تراویح کی صورت میں۔ تو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگ صرف جانے کی کوتاہی میں، یقین مانیں واللہ وہ اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اچھا کیا اب جانا، تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لوں گی۔ تو زیادہ افضل کیا چیز ہے کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور اپنی بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا۔ اس کی میں روایت آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، یعنی تراویح۔ پھر 23ویں رات کو ہمارے لیے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی، 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلائے، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نکل جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فلاح کا کیا ہے، تو انہوں نے کہا فرمایا سحری کا وقت۔ سبحان اللہ، اتنا طویل قیام کیا آخری راتوں میں۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلٹرنیٹ ڈیز پہ اس لیے پڑھائی کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ فرض عبادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی ترغیب دی، اور یہ ان خوبصورت عبادات میں ہے۔ ائمہ کرام اور مفسرین ان سب کا اجتماع ہے اس بات پہ کہ رمضان میں جو قیام ہے
وہ یہی نماز تراویح ہے. اس کے لیے پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ رات کو اٹھ کے دوبارہ قیام کریں. تو جس شخص نے نماز باجماعت عشاء کی پڑھی اور پھر اس کے بعد نوافل پڑھے، قیام کیا، تراویح پڑھی، تو گویا اس نے ساری رات عبادت کی. تو پھر کرنے کے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ سوری. اس میں یہ کہ آپ اپنی قریبی جگہ تلاش کریں کہ جہاں پہ نماز تراویح باجماعت ادا کی جا رہی ہو. تو تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اگر آپ پڑھ لیں گے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ ایک رمضان یعنی ایک دن پہلے جو ہے وہ تراویح شروع ہو جاتی ہے. جس رات چاند دیکھا جاتا ہے اسی میں تراویح کا آغاز ہو جاتا ہے. ہماری مساجد الحمدللہ بھر جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ پہلا پارہ ہے تو پہلا پارہ آپ رمضان میں کیا کریں، اس سے پہلے دورہ قرآن کر لیں کسی کے ساتھ، تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے، اس کی فہم سمجھ میں آ جائے. پھر رات کو نوافل میں وہ قرآن جب سنیں گے تو آپ دیکھیے گا اس کی لذت کتنی بڑھ جائے گی. تو نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ رکھنی ہے آپ نے. اکثر ہماری توجہ نہیں ہوتی، امام جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نماز میں کہیں سے کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ دورہ قرآن یا رمضان میں خصوصاً قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ رات میں جب آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے تو آپ کا دل لگے گا اس میں، آپ کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. تو فرض نمازوں میں بھی آپ یہ کریں، کوشش کریں کہ عام نسبت دنوں کی نسبت جو ہے وہ تلاوت تھوڑی لمبی کر لیں. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پھر آپ اس میں قرآن کا کچھ پورشن حفظ کر لیں. نمازوں میں سستی اور تاخیر جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیات سے بھی ثابت ہے. تو آپ کوشش کریں کہ نماز کو اول وقت میں، رمضان میں یہ ٹارگٹ رکھ لیں کہ رمضان میں آپ نے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ نماز میری جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگی. اور نمازوں میں ضائع کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کو بہت ڈیلے کر کے پڑھنا، بہت زیادہ. آپ تراویح تو کیا، آپ فرض نماز کو بھی رات کے آخری حصے میں پڑھ رہے ہیں جا کے، تو کیسے اجر لے سکتے ہیں؟ یعنی یہ صرف گنتی کے چند دن ہیں. کیا ہم اس میں بھی اسی طرح اپنی عام روٹین میں ہی رکھیں گے؟ اور آپ دیکھیں یہ جو تربیت ہو رہی ہے نا ہماری قیام کی، کہ ہم رات کو عبادت میں گزاریں، یعنی عشاء کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھیں، تو یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی ان نمازوں کا، ان نوافل کا اہتمام کریں. پورا سال، پورا سال ہم ایسے گزر جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اور اپنے آپ اندر بھی تبدیلی پیدا کریں. تو یہ تبدیلی صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتی، ایکچولی یہ ایک مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے. اگر کسی آپ نے کہیں ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کیے ہوں اپنی پروفیشنل لائف میں، تو آپ دیکھتے ہیں وہ ٹریننگ کے منتھس کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اگلی جو لائف اپنی پروفیشنل یا پریکٹیکل لائف گزارنی ہے اس کے لیے آپ کو پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ نا ہماری پریپریشن کا مہینہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگلا سال پورا اپنے آپ کو منظم رکھنا ہے. یہ جو میں نے کہا ہے نا آپ کو، بخشش کا مہینہ، تقوی کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، تو اپنے آپ کو اس میں باندھ کے رکھنا ہے کہ ہم اس میں عبادت کر سکیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سارا ہی رمضان بہت امپورٹنٹ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ ترغیب دلائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مزعرات واحلیلت وایقظ اہلہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. پھر ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے ہیں. جب مہمان آپ کی پسند کا ہو نا اور وہ آنے لگے تو دل کو کیسے تکلیف پہنچتی ہے نا، ذرا چبھن سی ہوتی ہے. تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اچھا یہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کتنا دل لگا ہوا تھا. آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ رمضان جانے والا تو انسان کو بڑی شدت سے کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ کاش یہ نہ جائے، اور اس کی جو رحمتوں کی برکتیں اور فضیلتیں ہم ایسے سمیٹتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ خوبصورت عبادت ہے نا یہ. آپ دیکھیں کتنا اہتمام کرتے تھے. یہ ہے وہ دن کے جس میں ہم نے خود بھی ہونا ہے منظم، اپنے گھر والوں کو بھی کرنا ہے، اور کمر بستہ ہو جانا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر کے اٹھنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا وہ ہم نے کرنا ہے.
تو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادت میں گزاریں. اگر ممکن ہو تو کام سے چھٹی لے لیں. یہ دن واپس نہیں آنے. یہ دن وہ امپورٹنٹ دن ہے جو ہماری اٹرنل لائف جو ہے نا، وہ بعد میں آنے والی لائف ہے، اس کی تیاری کے دن ہے ہمارے. تو عبادت میں یکسو ہو جائیں. اسی لیے تو لوگ رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. کہ پوری اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف ہے ہی یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان عبادت کی غرض سے مسجد میں رہتے ہیں، دل اپنا اللہ کی طرف لگا لے، اور پھر پوری مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو پھر شب قدر، پھر آخری عشرے میں کیا ہے؟ شب قدر بھی ہے. تو لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں آخری عشرے میں نہ صرف یہ کہ تراویح، بلکہ قیام اللیل یعنی طویل پھر آگے نوافل کا اہتمام. صحابہ کرام اس کو کرتے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے تمام تبع تابعین اور ائمہ کرام یہ سب بھی اس چیز کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہو گئی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الاحصاء. بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے. جو شخص اس سے محروم رہا، اب یہ بات قابل غور ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اور اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا. تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اس کو اعتکاف کی اور شب قدر کی. تو اس سے وہی لوگ محروم رہتے ہیں جو بد نصیب بھی محروم کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لیں کہ جو اس رات کو نہ صرف حاصل کریں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش بھی کروا لیں. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے، بالکل بھی سستی نہ کرے. تو کوشش کریں کہ ہم اس مہینے کی عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنا یہ بہت افضل عبادت ہے. اور پھر یہ بھی کہ اگر آپ روزے نہ رکھ سکتے ہوں تو پھر قیام، اور اس میں یہ کہ فدیہ جو بہت ضروری ہے کہ آپ فدیہ دے دیں کسی کو اس مہینے میں، تاکہ کوئی اور اس میں اس کا فائدہ حاصل کر سکے اور افطار کر سکے اور سحری کر سکے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس سے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو کوشش ہم یہ کریں کہ انہی اجر کو سمیٹیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت میں جلد از جلد اور خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیں. آپ لوگوں کو بھی خوشبو تو آ رہی ہوگی نا، دل بھی چاہ رہا ہوگا کہ سارے اجر سمیٹ لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اس کے لیے کرنے کی کیا چیز ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پہلی چیز کہ اپنے نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں. کیونکہ ہر وہ عبادت جو اخلاص سے خالی ہے نا، کہ جو صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ ضائع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اپنی ہر عبادت کو، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ایون آپ پھر عبادات رات کو کر رہے ہیں، اکیلے میں عبادت کریں، وہ سب کی سب صرف اللہ کے لیے خالص ہوں. پھر دوسری بات یہ کہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو. تلاش کریں، بک ریڈنگ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر کتابیں پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزارتے تھے، کس طرح عبادات میں مشغول رہتے تھے، اور کیا کیا دعائیں مانگا کرتے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ الوداع ہوتا ہے، یعنی ختم ہو رہا ہوتا ہے،
خصوصاً جو ہم چاند رات جسے کہتے ہیں کہ روز رمضان مکمل ہونے والا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دن سب سے اہم دن ہوتا ہے کہ جس میں پوری رمضان کا نچوڑ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اسی دن کو ضائع کر دیتے ہیں بازاروں میں گھوم کے اور ادھر۔ تو میں آپ سے پلیز ریکویسٹ کروں گی، آپ اپنے سراؤنڈنگ میں بھی اپنے گھر والوں کو بھی ہمبل ریکویسٹ یہ کریں کہ جو بھی کرنا ہے نا وہ ابھی سے کر لیں عید کی شاپنگ۔ جب رمضان جا رہا ہو اس رات تو ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں کہ یا رب، جو کہیں کمی کوتاہی رہ گئی اور یقیناً رہ گئی ہے ہمیں اس کے لیے معاف فرما دیں، ہماری تمام کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں بخش دیں، اور ہمیں وہ تمام سعادتیں نصیب کر دیں جو رمضان میں آپ نے اپنے تمام بندوں پہ نشاور کرنی تھی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اور ہم کہاں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر عید کا وقت آتا ہے، عید کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ترغیب ہے کہ تم اپنے گھروں سے اپنی عورتوں کو بھی لے کر آؤ۔ ایون عورتوں نے پوچھا کہ اگر کوئی حیض سے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی آئیں، وہ ہماری دعا میں شریک ہوں۔ اتنی ترغیب دلائی۔ ہم بالکل غافل ہیں کہ ہم نماز عید پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں، ہمارے یہاں ٹرینڈ بھی نہیں ہے، ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے ہم نے سیٹ کرنا ہے جب ہمیں پتہ چل جائے۔ تو عید کی نماز کی خاص تیاری کریں، سب گھر والے تیاری کریں، وہ دن ایسے رحمتوں کا دن ہو، واقعی سجدہ شکر کا دن ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھی اجر دیا کہ آپ کو خوشی منانے کی توفیق دی نا۔ تو عید کا اہتمام کریں، اور پھر عید کی نماز سے پہلے یاد رکھیے، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر وہ آپ نے لازمی دینا ہے، فطرانہ جسے کہتے ہیں نا آپ نے، تو وہ لازمی دینا ہے۔ یہ ہر 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 صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کیا کرے، صدقہ فطر دے، لیکن عید کی نماز سے پہلے۔ اگر آپ نے عید کی نماز سے پہلے دیا، بعد میں دے دیا، تو وہ عام صدقہ تو ہوگا لیکن وہ صدقہ فطر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ ہم کہتے ہیں اچھا چلیں عید کی نماز کے واپسی پر جو ہے نا وہ دے دیں گے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جی وہ عام صدقہ شمار ہو جائے گا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں آخری روزوں میں کر لیں، آخری 2-3 روزوں میں اس کا اہتمام کر لیں، یا آپ اگر آپ بھول گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ نماز سے پہلے تو لازمی کر لیں، نماز میں جانے سے پہلے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں ایک مسلمانوں کو بونس مہینہ دیا ہے، گو کہ عام دنوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض عبادتوں کا، نمازوں کا بہت اجر رکھا ہے، لیکن یہ جو رمضان ہے نا، یہ بہت رحمتوں کا مہینہ ہے۔ جن لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چل جائے نا، وہ اس کی لذت کو لیے بغیر اٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کس کو پکارے اللہ تعالیٰ؟ کون ہے ایمان والے؟ کون ہے مومن؟ آپ، میں، ہمیں پکارے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پہ روزے فرض کر دیے۔ اب جب بات فرض کی آ جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے، پھر میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پھر میری اور آپ کی کوئی رائے نہیں ہے اس میں، پھر ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جو ہم سب پہ فرض ہے۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ اتنی ہماری شارٹ سی ایک ڈسکشن ہوئی ہے آج، لیکن اس کی امپورٹنس کا ہمیں ایک دوبارہ اندازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو پتہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تو اس رمضان اپنے ٹارگٹس رکھ لیں، پلیز اپنے ٹارگٹس، اپنے گولز سیٹ کر لیں کہ ہم نے اینڈ آف رمضان یہ اچیو کرنا ہے۔ آپ سب کے گولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، آپ سب کا ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن ٹرائی ٹو انکریز اٹ، اس کو بڑھائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ مینس جو آج آپ وقت گزار رہے ہیں یہ بہترین ہونا چاہیے، جو آنے والا رمضان ہے یہ پچھلے رمضان سے سب سے زیادہ بہترین ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے وقت کو بہترین طریقے سے اور پلان کر سکیں۔ تو بہترین چیز کو کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، وداؤٹ پلاننگ کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی، اور ایک یاد دہانی بھی ہو گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو سلامت رکھے اور زندہ رکھے۔ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے پوچھوں گی کہ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے ریگارڈنگ رمضان یا کسی بھی حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔
बदस बाजी की तरफ नेटवर्क का इशू आ रहा है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इंशाल्लाह ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आप हमको क्वेश्चन का आंसर दिलवा दें। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सीरीज भी इसी सेशन के साथ एंड हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी ने दोबारा ज्वाइन कर दिया। आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। इंशाल्लाह आप मुकद्दस बाजी जवाब दे देंगे उनका। मुकद्दस बाजी एक क्वेश्चन था जी, मेरे अस्सलाम पास आया वालेकुम। था। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कि अस्सलाम एक वालेकुम बच्ची है रहमतुल्लाह। कि जो 20 साल से वो ज्यादा मेडिकली इल है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो रोजे नहीं रख सकता उसको फिदिया अदा करना होता है रोजे का। तो उनका कहना है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो 20 सालों का एक साथ फिदिया दें। तो उनको क्या करना चाहिए इस पे? हम्म। शरिया इस पे क्या है? अच्छा, उसमें जी जी, अभी वो क्या, उसकी उनकी कंडीशन क्या है? वो रोजे नहीं रख सकती। उनको कोई ऐसी मेडिकल इलनेस है स्टमक की या पता नहीं इंटेस्टाइन की, कि वो रोजे नहीं रख सकती। उनका ये कहना है। ओके, अच्छा ठीक है। एक चीज हफ्सा ने बहुत क्लियर कर दें कि अगर आपको बहुत श्योर है, डेड श्योर है कि वाकई आप रोजा नहीं रख सकते और आप बिल्कुल इस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि आप नियर टू डेथ होंगे, तो आप पे फिर आता है कि आप फिदिया दे दें। देखिए मेरी बात सुनिएगा। रमजान के बारे में आता है कि रोजों में आप ये नहीं कर सकते। आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो आप कहें कि आप रोजा ना रखें, ठीक है। लाइक अगर किसी को स्टमक एसिडिटी का प्रॉब्लम है या लाइक उन्हें कोई और प्रॉब्लम आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि रोजा उसमें नहीं है। कोशिश करें रोजा रख लें, क्योंकि आप रोजा रख लें, खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, बजाय इसके कि आप रोजा ना रखें। पहली चीज इसको क्लियर कर लें। सेकंड वन, कि अगर आप वाकई वो इस कंडीशन में नहीं है और उन्होंने 20 साल से पीछे रोजे नहीं रखे और फिदिये का नहीं आइडिया था, तो वो ग्रेजुअली उसको देना शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो इस कंडीशन में है, हर नफ्स अपने ऊपर बेहतरीन गवाह होता है और उसे अपनी कंडीशन का पता होता है, अगर वो रोजे रख सकती हैं तो उनसे कहिए क्या कि पिछले तमाम सालों का आहिस्ता आहिस्ता फिदिया भी दे दें, और प्लस ये कि साथ साथ रोजे भी अपने मुकम्मल करते रहें आम दिनों में, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। इसके अलावा आप में से किसी को कोई सवाल हो? चलें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मुझे अपना कोई फीडबैक दें कि आपने क्या सोचा है, कि आप क्या प्लान करेंगे रिगार्डिंग रमजान, अपनी तैयारी रमजान की क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी, रमज़ान में ज़्यादा फोकस कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पे होना चाहिए, या जैसे हर हर्फ पे नेकी मिलती है, या उसको जैसे दोहराए कुरान के अलावा, दोहराए कुरान तो हम्म। इंशाल्लाह होगा, उसके अलावा जैसे तदब्बुर के लिए हम 2 घंटे खास कर लें या ज़्यादा तिलावत करें, क्या मतलब अजर के लिहाज से? अच्छा, हाँ, अब ये देखिए, जो तदब्बुर के लिए खास करना है ना, वो दौरे कुरान भी इसी मकसद के लिए होता है। आप इसमें जी अदर जी एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे होते, आप इसमें तदब्बुर ही कर रहे होते हैं ना। तो मैंने अभी जी लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा था कि अपने कुरान को इस तरह से डिवाइड कर लें कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अचीव करें, कि आप एक कुरान तिलावत में गुजारें और उसमें भी आपका दिल जो है वो हाजिर होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि आप दौरा कुरान के साथ तदब्बुर के साथ कुरान को पढ़ें। आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है आप उसको गौर से समझ के पढ़ें। फिर जब रात को तिलावत तरावी हो रही हो, उसमें भी शरीक हों, इवन ऑफ डेज में भी उसमें शरीक हों, ताकि आपका कुरान पाक मुकम्मल हो और उसमें भी दिल की हाजिरी और खुशू लाजिम हो, जी ठीक है। जी तो इस तरह से कुरान पाक मुकम्मल होता है आपका। जी ठीक। उस आप जी मैक्सिमम कोशिश करें कि कसरत से आप तिलावत करें और नवाफिल का एहतमाम करें, ठीक। ठीक है ना, अपने रब को राजी जी करना। तो हमें बाज़ औक़ात ना समझ नहीं आ रही होती हम क्या क्या काम करें। तो दिन के जो हमारे पास 24 घंटे हैं ना, सोने के अलावा, जी उन सबको अलाइन कर लें। जैसे सहरी के वक्त उठ के कहें कि मैंने सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करनी है ना, जी जी क्योंकि जब आपने क़याम किया होगा ना रात को, आपने तरावी पढ़ी है, तो इट्स इक्वल टू तहज्जुद की नमाज। लोग यही बात है कि क़यामुल लैल क्या है, वो यही है क्या, बात। तरावी। तो आपने जब क़यामुल लैल कर लिया तो आप कोशिश करें कि आप सहरी के वक्त में इस्तिग़फ़ार करें कसरत से। आपने इस्तिग़फ़ार की रूटीन जो है वो सहरी में बना ली, कॉन्शियस लेवल पे अल्लाह ताला से। फिर आप सुबह उठे हैं, आपने नवाफिल पढ़ने हैं, चाश की नमाज जैसे हो जाती है, इशराक की नमाज हो जाती है, फिर उसके साथ बाकी और नवाफिल पढ़ लें।
تو کچھ آپ کا اس میں سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ الحمدللہ ذرا 2-3 عبادات اکٹھی ہو گئی. روزہ تو ویسے ہی آپ کی عبادت ہوئی ہوئی ہے. پھر آپ کیا کر رہے ہیں, پھر آپ دورہ قرآن اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی تدبر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ آتے ہیں تھوڑا سا نیپ لیتے ہیں, یعنی کہ جسے کیلولا کہتے ہیں, وہ اٹ سیلف ایک عبادت ہے کیونکہ سنت ہے. تو جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہو جاتی ہے. پھر اٹھ کے آپ تسبیحات کریں, پھر تلاوت قرآن کریں, رائٹ. پھر جی آپ جی دن کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے, آپ نیئر ٹو افطاری ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ اپنے گھر کے کام کرتے ہیں, اس سے بھی نیت کے اخلاص کے ساتھ کریں کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, ایک نعمت ہے. جی ٹھیک, وہ بھی عبادت کے مطلب ساتھ وہ کریں پھر اللہ تعالیٰ. اور پھر رات کو انشاءاللہ تراویح, اور تراویح کے بعد تو امید ہے کہ پھر سونا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی جی عبادت کا ہونا چاہیے. جزاک اللہ باجی. بھائی آپ اوکے حفصہ, ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بھی اس کو قبول کریں, اور جن جن لوگوں نے سنا اس کو بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, اور ہر طرح کی خیر بھلائیوں اور برکتوں کے ساتھ رمضان میں داخل کریں. ہم سب کا خاتمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان پہ کریں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ہر اس کام کو کرنے کی جس سے وہ راضی ہو جائے اور جس سے وہ محبت رکھتا ہے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ مجلس کی دعا کے ساتھ ہم لوگ اپنی میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.